بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ایجوکیٹرز آن لائن کلاسز میں پیارے بچوں خوش آمدید۔ جماعت پنجم، مضمون اسلامیات، باب پنجم ہدایت کے سرچشمے۔ ایک ہمارا اہم عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پڑھائی کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے اہم نکات پر روشنی ڈالوں گی۔ پیارے بچوں، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 78 کھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ قریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام بات کر کے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً 30 سال کی عمر میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ مختلف برائیوں میں مبتلا تھے، یعنی کہ وہ مختلف قسم کی برائیاں ان میں تھیں، حتیٰ کہ اپنے ہی قوم کے پیغمبروں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ جھوٹ، فریب، بغض اور حسد جیسی بہت سی برائیاں ان میں تھیں۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں نے دنیاوی لالچ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو بدل ڈالا، یعنی کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات کو نازل کیا تھا، اب لوگوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں کی، یعنی کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا۔ ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ سے محبت، مخلوق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق، بندے، انسان، جانور، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، سے ہمدردی اور خالص توحید کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے مخالفت شروع کر دی، یعنی کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول نہ کیا بلکہ اس کے مخالف ہو گئے۔ آپ علیہ السلام مخالفت کے باوجود دین کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر چند لوگ ایمان لائے جو انتہائی مخلص اور جانثار تھے، جان قربان کرنے والے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو حواری کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دوست۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار یعنی کہ ان گنت معجزات عطا کیے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس پیدائشی اندھوں کو لایا جاتا تو وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے، یعنی کہ وہ نابینا سے بینا ہو جاتے، دیکھ سکتے تھے، حتیٰ کہ کوڑ زدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے تھے، مردہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام دریاؤں اور جھیلوں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے تھے۔ اب پیارے بچوں، یہ ایک عام انسان کا کام تو نہیں ہے کہ وہ دریاؤں اور جھیلوں کو عبور کر لے، ظاہری بات ہے بہت پانی ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے تھے۔ لیکن کیونکہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، یہودی تھے، وہ اس چیز پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم ان کی بات مانیں۔ وہ ہمیشہ وہ کام کرتے تھے جس سے ان کو اپنی تسکین ہوتی تھی، یعنی کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے۔
لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ انہوں نے اس وقت کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا کچھ ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حقیقی دین کی دعوت دینے کے لیے جہاں بھی جاتے تو دکھی لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو تندرست بھی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت بھی دیتے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی دعوت بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف چند سال ہی دین کی تبلیغ کا موقع ملا۔ آپ علیہ السلام شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر دعوت دین دیتے تھے۔ یہودی علماء نے آپ علیہ السلام کی بھرپور مخالفت کی۔ جب آپ علیہ السلام کی دعوت تیزی سے پھیلی تو یہودی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے، مقبولیت مشہوری سے گھبرا گئے اور انہیں اپنی مذہبی اجارہ داری ختم ہوتی ہوئی نظر آنے لگی۔ یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تیزی سے پھیل رہا ہے اور ان کا اپنا جو ہے ویلیو ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رومی گورنر کی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ لے گئے اور رومی گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی علماء سے رائے طلب کی، یعنی کہ ان کا مشورہ لیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی سفارش کی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، یعنی کہ اپنے دوستوں کو یا ان کے جو پیروکار تھے، ان کو ایک مکان میں جمع کیا اور صورتحال ان کے سامنے پیش کی۔ سب نے جانثاری اور وفاداری کا وعدہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے غداری کی اور انہیں مخبری کر کے گرفتار کروا دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا کر پھانسی دینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب جب دنیا جہالت اور کفر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجیں گے۔ قیامت کے قریب جب دنیا جہالت اور کفر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں بھیجیں گے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کفر کا خاتمہ کریں گے۔ اس سبق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور جو لوگ اللہ کی خاطر سختیاں برداشت کرتے ہیں، اخروی کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا۔ ان کی پیدائش کے بارے میں ہم نے پڑھا اور پھر انہوں نے 30 سال کی عمر میں دین کی تبلیغ شروع کر دی، لیکن وہ چند سال ہی دین اسلام کی تبلیغ کر سکے۔ پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پڑھے کہ وہ کس طرح نابینا کو بینا کر دیتے، کوڑ زدہ کو شفا یاب کر دیتے اور مردہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تیزی سے پھیلنے لگا تو یہودیوں کو اپنی حکومت ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے رومی گورنر کے پاس فیصلہ لے گئے اور پھر وہاں پر یہودی علماء کے مشورے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے بچا لیا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ آخرت میں، یعنی کہ قیامت کے قریب جب یہ دنیا میں کفر جہالت پھیل جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کفر کا خاتمہ کریں گے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک تھا، جس پہ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سے ساری باتیں سمجھا دی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں ڈائری کی طرف۔ پیارے بچوں، آج جو گھر کے کام کے لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پڑھائی کریں گے آپ، اور مشقی سوال نمبر 1 یعنی کہ مختصر جواب دیں۔ الف تا ہ، یہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کی PDF میں ہیں۔ PDF سے آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ اور سوال نمبر 2، 3، 4
یہ آپ بک پر ہی کریں گے اور اس تمام کام کو اچھی طرح یاد کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ نے درود ابراہیمی یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔